الحمدللہ، ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں جاری و ساری ہیں۔ عشرۂ رحمت آیا، رحمتیں لٹاتا رہا اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ پھر عشرہ مغفرت آیا، مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، وہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ اب عشرۂ جہنم سے آزادی آ پہنچا ہے اور خوش نصیب مسلمان اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کے لغوی معنی کیا ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں دھرنا مارنا۔ دھرنا تو سیاسی اور سماجی تنظیمیں بھی دیتی ہیں، مگر یہ دھرنا سب سے مختلف ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت عطا خراسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو رب تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اب اعتکاف کی تعریف سنیں۔ فتاوی عالمگیری میں اعتکاف کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اس کے لیے مسلمان مرد و عورت کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ آپ کی خدمت میں اعتکاف کے فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ سنت پر عمل کا جذبہ بیدار ہو اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ محترم حضرات، آپ نے 10 دنوں کے اعتکاف کی فضیلت سنی۔ واقعی ان فضائل کو سن کر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور روزانہ ایک حج کا ثواب پاتے رہیں۔ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار تو ضرور اعتکاف کریں اور دیکھیں کہ اعتکاف کی کتنی بہاریں ہیں، اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کی نظر یعنی منت، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اور اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے، جب کبھی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں۔ صرف دل ہی دل میں منت کا ارادہ یا نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، ایسی منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کریں اور عورت مسجد بیت میں
اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت جو جگہ نماز کے لیے گھر میں مخصوص کر لے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ نفل اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ نذر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت ان الفاظ میں کر لیں: نویت سنت الاعتکاف۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں: میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ پورے شہر میں کسی ایک نے بھی سنت اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ہی زبان سے بھی اس طرح کہہ لینا زیادہ بہتر ہے: میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ حضرات، معتکف 10 روز مسجد میں گزارتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ عالمین کا پالنے والا کریم پروردگار اسے 10 دنوں تک اپنا مہمان بناتا ہے۔ اب معتکف کے لیے سب سے بڑی کامیابی مسجد کا ادب ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر معتکف فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد فقط مسجد کے آداب بجا لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا یہ عمل اس کے اعتکاف کی قبولیت کا سبب بنے گا۔ معتکفین کے 3 گروہ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ صرف کھانے پینے آتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ تفریح کرنے، فضول باتیں کرنے اور دوستوں کی محفل جمانے آتا ہے، اور تیسرا خوش نصیب گروہ وہ ہوتا ہے جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اے کاش کہ ان تمام معتکفین ان خوش نصیبوں جیسے ہو جائیں جن کے اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اکثر معتکفین دنیاوی باتوں میں اپنا کافی وقت گزار دیتے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، بلکہ بڑی بے باکی کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسجد میں دنیا کی باتیں کرے تو ہمیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بیچارہ معتکف نیکیاں حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے مگر دنیاوی گفتگو کر کے وہ گناہوں کا انبار لے کر جاتا ہے۔ معتکفین تراویح کے بعد فارغ ہو کر مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہنسنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسے کہ برابر والا اس کی ہنسی کی آواز سنے۔ یاد رہے کہ مسکرانا منع نہیں بلکہ مسکرانا سنت رسول ہے، مگر مسجد میں ہنسنا گناہ ہے، اور اس کا سخت نقصان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔
محترم حضرات، مسجد میں کھلکھلا کر ہنسنے والوں کو اس ارشاد سے ڈرنا چاہیے، نہ خود مسجد میں ہنسیں، نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکالیں جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ محترم حضرات، 10 دنوں کے اعتکاف میں رب تعالیٰ کی طرف سے معتکف کو بہت کچھ ملتا ہے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں ولایت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ 10 دن کے اعتکاف میں فرائض، سنن اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسجد کا مکمل ادب بھی کرتا رہا، نوافل اور تلاوت کی کثرت بھی کرتا رہا، علم دین بھی حاصل کرتا رہا۔ جب وہ چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن کر نکلتا ہے۔ محترم حضرات، ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جس طرح معتکف دوران اعتکاف فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ہمیشہ اسی طرح نماز بجماعت کی پابندی کرے۔ یہی اعتکاف کی قبولیت کی دلیل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی معتکف کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میرا اعتکاف قبول ہوا ہے یا نہیں، تو وہ معتکف دیکھے کہ اعتکاف کے بعد بھی فرائض و واجبات کا پابند ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی معتکف اعتکاف سے نکل کر سیدھا نائی کی دکان پر داڑھی منڈانے گیا، شاپنگ کرنے کے لیے بازار چلا گیا اور فرائض و واجبات بھی چھوڑتا رہا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اعتکاف کو رب کریم نے رد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم لوگوں کو ہمیشہ نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔